میرا محبوبہ معراج کی رات آ جا۔ حضور معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جس طرح نیچے بیت اللہ شریف ہے، دنیا انسان طواف کرتے ہیں، اسی کے اوپر سیدھ کے اوپر بیت المعمور ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر ہے جہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی ان کی سفید رنگ کی داڑھی ہے، دائیں بائیں ایسے ہی پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہی بچے کچھ بیٹھے ہیں، پھر جھوم جھوم کے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور بابا جی ان کے پاس بلاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، جن کی دعا کا آپ سوار ہے یہ وہ ابراہیم ہے جس نے اپنے ہاتھوں پہ گارا لگایا، تگاریاں اٹھائی، اینٹیں اٹھا کے اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے معاوضے میں عوض میں اللہ کا حبیب آپ کو مانگ لیا۔ یہ آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ ابا کیا کر رہا ہے؟ یہ بچے اس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ نوح نبی کے بیٹے ہیں؟ نہیں نہیں۔ آدم کے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ شیش علیہ السلام کے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یہ بچے ننھے ننھے کون ہیں؟ کہ محبوبہ جا جا اپنی امت کو جا کر قرآن کی اہمیت اور قرآن کی تعلیم کا معیار بتلا دے کہ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر 15 پارے رہ جائیں، 13 رہ جائیں، اللہ نے قاری قرآن ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا، ایک مدرسہ زمین پہ لگا، ایک اللہ نے آسمانوں پہ لگا دیا۔ جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے مر گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں اوپر بیٹھ کے پورے قرآن کا حافظ بنا رہا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ مولوی جی میرے لیے دعا کر دو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، بدنی گائی ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، اللہ اکبر، نمازوں میں دین کے کاموں میں دل نہیں کرتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کوئی آ کے کہتا ہی نہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ وہ لوگوں جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے اللہ میرے جوانوں کو، میرے ویروں کو، 60-50 سال کے میرے بزرگوں کو اللہ توفیق دے دے۔ میرے عزیزوں عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6-6:15 بجے ہو رہی ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تبلیغ کے کام میں بھی میرے عزیزوں ڈسٹربنس پیدا نہ ہو، تبلیغ کے کام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، پھر تعلیم کا حلقہ لگا لو، پھر تعلیم والوں سے بھی کہہ دو آ جاؤ مولانا قاری صاحب اس مسجد کے امام صاحب آدھا گھنٹہ تمام بالغان کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ رب اکبر کی قسم چٹی داڑھی والا جب نورانی قاعدہ لے کے بیٹھے گا، علی فاتحہ سا پر انگلی وہ رکھے گا، عرش والے کو اس کی چٹے بالوں پر اللہ اکبر ترس آ جائے گا۔ جب مالک کو پیار آ گیا تو اللہ تیرے میرے بگڑے کام بنا دے گا۔ میرے ویرا اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے۔ بزرگوں اللہ کا واسطہ روزانہ ناشتے کو ہاتھ بعد میں لگایا کرو، کھانا بعد میں کھایا کرو، پہلے اللہ رب کتاب کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی ہونٹوں سے لگا کے بوسہ دیا، 2 منٹ سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ رب کعبہ کی قسم جو اللہ اس کتاب کو سینے سے لگوا سکتا ہے، اگر وہ کرم فرما دے تو اس کتاب کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ قدم تو اٹھائیے۔ پوری دنیا کے ملکوں میں واحد یہ کنٹری واحد ملک ہے جب 50 سال وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 80 سال کے بوڑھے پوتوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانو یہ تو مسلمان کمزور ہو گیا، اسے لوریاں ہی بڑی عجیب ملی۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے اسے ڈرا ڈرا کے اسے بزدل کر دیا۔ اس کی ماں اندھیرے سے ڈرتی تھی، اسے بھی اندھیرے سے ڈرایا اور کہہ رہی تھی باپ جی اس کمرے میں نہ جائیے، بجلی بند کر دی، بتی بند کر دی، اور وہ ہائے کی آواز نکال دی، ہائے بابا آ گیا، یہ پیشاب پیمپر کے اندر کر رہا ہے۔ اے میری بچی جسے تو اندھیرے سے ڈرا رہی ہے وہ اسلام کے لیے قربانی کہاں دے گا؟ وہ خالد بن ولید کی یادیں تازہ کہاں کرے گا؟ حضرت حنظلہ کی طرح شہادت کا جام کیسے نوش کرے گا؟ رب اکبر کی قسم ماں دودھ پلایا کرتی اور جھولی پھیلا کے دعا کیا کرتی، اللہ اسے مجاہد بنا دینا یا شہادت کا اسے تاج پہنا دینا۔ پتہ نہیں ہمارے گھروں کے جھولوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہماری گھروں کی لوریوں کو کیا ہو گیا۔ اب تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچوں